دوسرا یہ کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور جو تھی یہ تھرڈ یونیورسٹی تھی انڈیا کی. پہلی بنی کلکتہ میں، بامبے میں، اور اس کے بعد یہ تیسری تھی. اور اس کی رینج آپ دیکھ لیں کہ اس کی رینج الہ آباد اور دہلی تک تھی. پورا یہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب اس میں شامل تھا. سندھ تک سارا شامل تھا، پورا سندھ، پورا سرحد شامل تھا. اور الہ آباد تک جو لوگ ہوتے تھے جب وہ میٹرک کرتے تھے تو وہ پنجاب یونیورسٹی ان کا امتحان کنڈکٹ کرتی تھی. جو یہ لوگ تھے جیسے احمد ندیم قاسمی تھے، ڈی ایس پی محمد اکرم بیگ جو میرے والد تھے، سابق ایس پی مرزا اصغر بیگ ڈھاکہ کے جو آخری ایس پی تھے پاکستانی، میرے چچا تھے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گھمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم لاہور میں جس شخصیت کے گھر حاضر ہوئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ. مرزا صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر اردو افسانہ اور تنقید کا بہت بڑا نام ہے. پنجابی میں بھی انہوں نے ایک قصہ کہانی کے نام سے ان کی کتاب 80 کی دہائی میں چھپ چکی ہے. پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے انہوں نے لکھے اور ایک ان کے ڈرامے کو جو بیسٹ پروڈیوسر کا ایوارڈ ان کے لکھے ہوئے ان کی بیسک کہانی پہ جو ڈاکٹر یونس بٹ نے ڈراماٹائز کیا اس پہ خوب ایک ان کی کہانی پہ ان کو 10 سالہ بہترین پروڈیوسر کا ایوارڈ بھی ملا. تو ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب جو ہیں ان سے آج گفتگو کرتے ہیں. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب بالکل ٹھیک ٹھاک. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کی کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں؟ میرے خیال ہے 37-38 کتابیں ہوں گی. مکمل وہ نہیں میں بتا سکتا. آخری تو یہ ناول آیا تھا انارکلی 17 میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ کتابیں میری انڈیا سے بھی شائع ہوئی ہیں اور وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکی کیونکہ 4 سال سے یہ جو گیپ ہے درمیان میں وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 37-38 ہوں گے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کس سن میں آپ نے لکھنا شروع کیا؟ میں نے mid 60s میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا تھا اور میں نواب شاہ میں تھا اس وقت. والد صاحب سندھ پولیس میں تھے اور وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی، چونکہ منظر نامہ جو تھا سندھ کا وہ تو سارا جو میرا دیکھا بالا اس دور کا منظر نامہ تھا وہ ڈاکوؤں سے اور جاگیرداروں کے ظلم و جبر کے ساتھ بھرا ہوا تھا. لیکن میں نے جو اس زمانے میں پہلا افسانہ لکھا تھا 66 میں وہ ایک ان چیزوں سے بالکل ہٹ کر تھا اور اس میں تنہائی تھی. اس لیے کہ میں نے تنہا کچھ جو بچپن لڑکپن اس میں جو اس کو ایکسپیرینس کیا، پتنگیں اڑاتا رہا، مصوری کرتا رہا. اور آپ بڑے مطلب اس حساب سے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو ویسٹ پاکستان ڈرائنگ ایگزامینیشن کی جو سند ہے، اور وہ بہت بڑی سند ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور گورنر جو تھے ویسٹ پاکستان ان سے مجھے وہ ریسیو ہوئی گورنر امیر محمد خان صاحب سے. وہ ڈرائنگ کا جو سند ہے وہ 1961 کی ہے میرے پاس. اچھا. تو وہ ظاہر ہے بہت دراز قامت تھے اور اس پہ شملہ بھی پہنتے تھے، نواب آف کالا باغ. تو وہ گورنر تھے اور جس وقت وہ پکارا گیا مجھے مرزا حامد بیگ سند لینے کے لیے آئیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ مصوری کا امتحان پاس کرتے تھے. یہ کس جگہ کی کہاں ایوارڈ آپ کو دیا گیا؟ یہ حیدرآباد سندھ میں. اچھا. تو وہ جب آواز تو وہ یوں دیکھتے تھے اور ویسے بھی یوں اوپر دیکھا کرتے تھے. اب ظاہر ہے 6 فیٹ سے بلند قامت آدمی، اوپر وہ شملہ، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی بزرگ آدمی، جیسے کہ میرے ساتھ بزرگ لوگ امتحان میں بیٹھے تھے تو وہ سند لینے آ رہے تھے. تو میں یوں لڑکا سا تھا، وہ آ کے اور ان کے ادھر آ کھڑا ہو گیا تو وہ یوں مجھے نہیں دیکھ پائے. تو میں ادھر قریب ہی تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں؟ یوں انہوں نے کہا کہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے قریب ہی. تو کہاں ہیں؟ یوں دیکھ رہے ہیں. تو میں بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا، لڑکا سا تھا. تو میں نے یوں کر کے ان کو کیا کہ جی میں. تو انہوں نے یوں دیکھا، ان کا ادھر سامنے آؤ. تو میں سامنے آیا تو کہنے لگے کہ والد صاحب کی سند لینے آئے. میں کہ جی نہیں میری. تو وہ کہنے لگے کہ
इसने भी इम्तिहान, तो इसको कौन सी, अब वो इस सनद के पास, वो उस ज़माने में 16 ग्रेड मिल जाता था। अच्छा, कि उस सनद के साथ 16 ग्रेड में हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर लग जाता था। तो वो कहने लगे कि इस लड़के को ये किस कानून के तहत हम स्कूल में ड्राइंग टीचर लगाएंगे, इसकी तो एज ही बहुत कम है। उस वक्त कितनी? उस वक्त मैं 5th क्लास में था। अच्छा, 5वीं में था। बिल्कुल। तो 5वीं वाले की क्या एज होगी, 10 साल होगी, 11 साल होगी। तो उस वक्त मैंने ये ड्राइंग किया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि मैंने, मेरी जो स्पेशलाइज मैंने जिसमें किया वो वाटर कलर था। अच्छा, और वाटर कलर जो है वो मेरे नहीं, बड़े बड़े जो मुसव्विर हैं उनके नज़दीक भी वाटर कलर में काम करना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। ऑयल में काम करना आसान है, क्योंकि वो गलत चीज़ जो है वो भी छुप जाती है ऑयल में। और आजकल तो ज़ाहिर है कि अब तो वो रंगों के आ गए हैं मुख्तलिफ चीज़ें जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर लगा हुआ रंग जो है वो भी छुप जाता है। लेकिन ऑयल में और इनमें काम करना निस्बतन आसान है, जो वाटर कलर में मुश्किल है। तो ये पेंटिंग की तरफ आप किस तरह आए? वजह सिर्फ ये थी कि कुछ करना चाहता था, और उस ज़माने में मतलब इतनी गहमा गहमी लाइफ में थी नहीं। गर्मियों के दोपहरों में या तो पतंग उड़ाता था, और बुलंदियों के ऊपर पतंग जब होती थी तो मैं बैठा होता था और उसको देख रहा होता था। वो बहुत गुम होती थी ऊपर। ये हैदराबाद शहर की बात कर? ये मैं सिंध के मातली, मेहड़, दादू, सखर, यानी जहां जहां हाला, और ये जितने भी नवाब शाह, मीरपुर खास, जिन जिन जगहों पे उनकी पोस्टिंग होती थी, और पोस्टिंग भी 6-6 माह के लिए, 3-3 माह के लिए होती थी। असल में ख़राबी ये होती थी कि जब अभी मेरी दोस्ती बननी शुरू होती थी किसी के साथ, कि वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो वो जो एक तन्हाई का एहसास होता था दोस्तों से अलग हो जाने का, तो वो तन्हाई का एहसास मुझसे कुछ न कुछ करवाता था। बिल्कुल ठीक। तो मुसव्वरी भी मैंने इसी हिसाब से की, और ये 66-7 तक मैंने मुसव्वरी की, और आर्ट्स काउंसिल कराची में भी कुछ क्लासेस मैंने ली। और एक सोलो तो नहीं मेरी कभी भी नुमाइश नहीं हुई, लेकिन इज्तिमाई नुमाइश मेरी एक हुई थी। इज्तिमाई नुमाइश जो थी वो कराची आर्ट्स काउंसिल ही में हुई। उसमें मैं भी था, और अदाकार नदीम का छोटा भाई था अनवर बेग, वो मेरे साथ था। और एक जो लड़की थी जो हमसे बड़ी थी, लुबना लतीफ़। लुबना हमारे पाकिस्तान के मुसव्वरों में बहुत नुमायाँ रही बाद में, तो लुबना लतीफ़ भी उसमें शामिल थी। और वो हमारी जो इज्तिमाई नुमाइश थी उसका इत्तफाकन उसका इफ्तिताह फैज़ अहमद फैज़ साहब ने उस ज़माने में किया था, और 66 की बात है, सब 67 की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप लिटरेचर की तरफ ना आते, अफसाना निगारी की तरफ, या हाँ, फिर मैं मुसव्वरी ना आते, तो आप फिर मुसव्विर। तो वालिद साहब पुलिस में क्या थे? वालिद साहब ब्रिटिश दौर में उनकी भी एक अजीब है कि वो पुलिस में गए क्यों। पुलिस में उनको जाना नहीं था। उनकी तालीम जो थी वो मैट्रिक थी, और मैट्रिक उस ज़माने में बहुत कम लोग हुआ करते थे। एक बात इसलिए कि मैट्रिक का जो इम्तिहान होता था पंजाब यूनिवर्सिटी लेती थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी से जो सनद होती थी मैट्रिक की, वो उसको माना जाता था कि ये है पढ़ा लिखा आदमी। बल्कि मैंने तो ये देखा कि मेरे नाना जी की 1932 में मिडल की जो सनद है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है, इसलिए कि उस ज़माने में बोर्ड्स नहीं बने थे, एक बात। दूसरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो थी ये 3rd बिगेस्ट, यानी 3rd यूनिवर्सिटी थी इंडिया की। पहली बनी कलकत्ता में, बॉम्बे में, और उसके बाद ये तीसरी थी। और इसकी रेंज आप देख लें कि इसकी रेंज इलाहाबाद और दिल्ली तक थी। पूरा ये ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब इसमें शामिल था, सिंध तक सारा शामिल था, पूरा सिंध, पूरा सरहद शामिल था। और इलाहाबाद तक जो लोग होते थे जब वो मैट्रिक करते थे तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी उनका इम्तिहान कंडक्ट करती थी। अहमददीन कासमी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी ही की उनके पास सनद थी मैट्रिक की, मेरे वालिद के, क्योंकि ये क्लास फेलो थे। अच्छा, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो दायरा था ये बहुत। कासमी साहब और आपके वालिद साहब कहाँ क्लास फेलो थे? ये कैम्बलपुर में।
अच्छा। قاسمی صاحب جو تھے ظاہر ہے کہ انگا میں پیدا ہوئے، سرگودا سائٹ کے تھے، ادھر کوئی بھی کالج نہیں تھا. جو یہ لوگ تھے جیسے احمد نعیم قاسمی تھے، ڈی ایس پی محمد اکرم بیگ جو میرے والد تھے، سابق ایس پی مرزا اصغر بیگ ڈھاکہ کے جو آخری ایس پی تھے پاکستانی، میرے چچا تھے، یہ لوگ تھے جو کلاس فیلو تھے. اس کے بعد ضمیر جعفری، منو بھائی، فتح محمد ملک اور شفقت تنویر مرزا، بالکل یہ جو لوگ تھے یہ بھی کیمل پور ہی کے پڑے ہوئے تھے. بالکل ایسے. تو یہ جو لوگ تھے وہاں جو ہاسٹل ہے، جو قدیمی ہاسٹل ہے کیمل پور کی، یہ وہاں قاسمی صاحب وہاں ہاسٹل میں نہیں رہے. ان کے جو چچا تھے وہ محکمہ مال میں تھے اور یہ ان کے پاس رہتے تھے. اور یہ جو قاسمی صاحب کے یہاں گال پہ جو ایک کٹ کا نشان تھا، وہ ان کی تصویر میں بہت نمایاں ہو کے آتا ہے. یہ وہی کٹ کا نشان جو ہے جس کو قاسمی صاحب نے مجھے یہ تسلیم کیا تھا میرے سامنے کہ یہ وہاں نام بھی انہوں نے لیا تھا کہ کس نے ہاکی کھیلتے ہوئے ہاکی کو یوں کر کے اور ان کو یہ کٹ کا نشان لگ گیا تھا. لیکن وہ عام طور کے اوپر اس کٹ کے بارے میں احمد نعیم قاسمی صاحب یہ بتاتے تھے کہ میں گنا جو ہے وہ چھیل رہا تھا، میرے بھائی کا جو ہے وہ چاقو جو تھا اس سے ایسا ہو گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس شخص نے یہ شرارت کی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا یہ کٹ کا نشان رہ گیا، وہ زندہ رہے بڑی مدت وہاں. اور میں نے خود ان سے جب دریافت کیا کہ قاسمی صاحب آپ لوگوں کے کلاس فیلو رہے، خود میرے والد صاحب نے مجھے بتایا، میرے چچا انور بیگ نے بھی بتایا اور اصغر بیگ نے بھی بتایا، یہ تینوں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ نشان ان کو وہاں سے لگا تھا، یہ شرارت سے ہوا تھا. تو بہرحال اٹک میں میرا یعنی تعلیمی سلسلہ یعنی اسکول سائڈ تک نہیں رہا، وہ سندھ میں رہا. اور سندھ میں بھی میرے لیے مشکل یہ بھی تھی کہ جیسے ابھی یعنی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بہت ساری زبانیں سیکھنی پڑی. بالکل صحیح. اور جیسے مجھے سندھی سیکھنی پڑی. بالکل. سندھی میں 2 کلاسز پڑھا بھی، کیونکہ وہاں اردو میڈیم اسکول تھا ہی نہیں، تو مجھے انہوں نے سندھی میں داخل کر دیا. تو سندھی ابھی بھی آتی ہے؟ سندھی مجھے آتی ہے. کوئی اگر آدمی بات کر رہا ہو سندھی، میں لکھ نہیں سکتا، سندھی میں بات کر سکتا ہوں. اچھا. اور سندھی میں اپنی اس سندھی کو ذرا یاد رکھنے کے لیے یا اس کے اندر برقرار رکھنے کے لیے میں کبھی کبھی سندھ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کرتا ہوں. آپ پڑھ بھی لیتے ہیں سندھی؟ سندھی میں پڑھ تو بہت اچھے طریقے سے لیتا ہوں. یعنی آپ ایک طرح سے سٹھو مانو گی؟ سٹھو، بالکل سٹھو مانو